اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان محتشم، قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور آخری ایام ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت، عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ احادیث طیبات کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو صحابہ کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت اور فرضیت اور ان کے اجر و ثواب کا خطاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک عظیم مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے نفل فرضوں کے برابر اور اس کا فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کی مغفرتیں اپنے بندوں پر وہ اللہ نچھاور کرتا ہے۔ تو روزہ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانا پینا اور حقوق زوجین ادا کرنے سے دور رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور یہ روزہ صرف اس امت کے اندر نہیں بلکہ یہ روزہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر تمام شریعتوں کے اندر یہ روزہ موجود رہا ہے۔ ہاں، ایام کی کمی بیشی، احکامات مختلف تھے، لیکن جس طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔
یعنی اس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پہلی شریعتوں اور پہلی انبیاء کی امتوں کے درمیان جو روزہ عبادت کے طور پر تھا، فرض روزہ تھا، عبادت کے طور پر تھا، اس کا ذکر اور تذکرہ کر کے تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مشقت والا کام صرف ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے اور اس مشقت کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ سارا دن بندہ بھوک پیاس برداشت کرے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ایمان والو تم پر فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی یہ روزہ فرض رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر اس کا مقصد بیان کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے۔ ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، فرض کیوں کیا ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری، اللہ نے اس کا مقصد بیان خود فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو، تم نیک بنو۔ جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ یعنی نماز بھی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، بندگی کا اظہار ہے، رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور نماز کا پھر مقصد کیا ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، برے کاموں سے، بے حیائی والے کاموں سے، اور ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جو ناپسندیدہ کام ہے، ان کاموں سے روکنا یہ نماز کا کام ہے۔ یعنی نماز کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بندہ بے حیائی سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے جو ہے وہ رک جائے۔ اسی طرح اللہ نے روزے کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ بندہ جب سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اپنے نفس کو، نفس امارہ کو، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو نفس امارہ کی خواہشات نہ ماننے سے نفس امارہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ بندے کی خواہشات جو ہوتی ہیں، جو نفس امارہ اس کے اندر ہے، یہی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، اور یہ کتنی مشقت ہے، کتنی سخت ریاضت ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے، جو اس کے لیے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایک حکم کے ساتھ ان چیزوں سے بھی روک دیا کہ میرا حکم ہے، نہ تم کھا سکتے ہو، نہ تم پی سکتے ہو۔ کس لیے منع کیا؟ حالانکہ چیزیں حلال ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، منع کس لیے کیا؟ کہ تمہارا نفس امارہ جو ہے وہ کمزور ہو، جو گناہوں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔
تو تقوی اور پرہیزگاری کیسے پیدا ہوگی؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے تقوی اور پرہیزگاری نہیں پیدا ہوتی. یہ کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ ہمیں پریکٹس کراتا ہے اس چیز کی کہ جس طرح ہم اللہ کے حکم پر حلال طیب پاکیزہ چیزیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. سارا دن ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، پانی موجود ہوتا ہے. ابھی تو خیر موسم اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ٹھنڈا ہے، گرمی کی شدت ہو، پانی سامنے ہو، لیکن اس کے باوجود بندہ پانی کے قریب نہیں جاتا، کھانے کے قریب نہیں جاتا، ہاتھ نہیں بڑھاتا نہ کھانے کی طرف نہ پینے کی طرف. حتیٰ کہ بندہ جب غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرتا ہے، پانی حلق تک گیا ہوا، اس کو بندہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، حلق سے باہر نکال دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس سے ہمیں منع فرمایا. اللہ نے منع کیا کہ بھئی اس وقت تک تم نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، کھانے پینے سے دور رہتے. تو یہ چیزیں جو حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کو کھانا حلال ہے، جن کو پینا حلال ہے، جب ان چیزوں سے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رک جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور، ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. حتیٰ کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے، دسترخوان لگ جائے، کھانے پینے کی ساری چیزیں، مشروبات، کھانا پینا موجود ہو، بھوک جو ہے وہ انتہا کی لگی ہو، 5-10 منٹ افطاری کا ٹائم باقی ہو، ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں، سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. کیوں؟ ابھی ٹائم باقی ہے. تو جب حلال چیزوں سے اللہ کے حکم کے تحت ہم رک جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے اوپر مطلقاً حرام کی ہوئی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، روزے کے اندر جن چیزوں سے ہم رکتے ہیں وہ حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں. کھانا پانی دیگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں حلال ہیں، طیب ہے، پاکیزہ ہے. اللہ نے ان سے منع نہیں کیا کہ ہم ان کو کھا نہیں سکتے، لیکن صرف رمضان المبارک کے اندر مخصوص وقت کے اندر اللہ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، ہم رک جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے اوپر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے تو چاہیے تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی رکیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ کر ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرواتا ہے کہ بھئی جب رب کا حکم ہوتا ہے ہم حلال اور پاکیزہ چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو پھر جب رب کا حکم ہے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ حرام کی گئی چیزیں، چوری ہے، رشوت خوری ہے، بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، شراب نوشی ہے، غیبت ہے، بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے منع کیا. جھوٹ سے بچو، بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، غیبت سے بچو، شراب نوشی سے بچو، بد نظری سے بچو، رشوت سے بچو، چوری سے بچو، حرام کھانے سے بچو. یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. لیکن ہم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے پاکیزہ حلال اور طیب چیزوں سے رکتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس پھر کروائی جاتی ہے. کس لیے؟ لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا ہے تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تم اس چیز کو سیکھو کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم رب کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں تو رب کے حکم پر ہی ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا جو بندہ جھوٹ نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع
طعامہ و شرابہ، فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو۔ جب جھوٹ، دھوکہ اور ایسی بری خصلتیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، جب ہم ان سے نہیں بچتے، رمضان المبارک کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، رمضان المبارک کے اندر بھی ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رکنے کا، بچنے کا حکم دیا ہے، تو پھر خالی بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ اس چیز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب تو چاہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کے ساتھ تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ جس طرح روزے کا جب اعلان ہو جاتا ہے، روزوں کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ماہ سیام برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا جب شروع ہو جاتا ہے، تو اس مخصوص وقت کے اندر جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی وہ نعمتیں جو ہمارے اوپر حلال ہیں، طیب ہے، پاکیزہ ہے، جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر روزہ سکھاتا ہے لعلکم تتقون، پھر تمہارے اندر متقیوں والی صفات پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، پھر اسی طرح تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اگر حرام کو ترک نہیں کرتے، جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر ہم ان سے نہیں بچتے، تو پھر یہ خالی بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اس کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فرمایا تم بھوکے پیاسے رہو، پھر اللہ کو تمہارے اس بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر پھر وہ نہ جھوٹ چھوڑا، نہ برے اعمال چھوڑے، تو پھر اس نے خالی بھوک پیاس برداشت کی ہے، روزے سے اس کو حاصل کچھ نہیں ہوا، روزے سے اس کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ سنن کبریٰ کے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو، فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں۔ ان الصیام لیس من الطعام والشراب، کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ولیکن من الکذب والباطل، جھوٹ سے بچے، گناہوں سے بچے، بیکار باطل اور لغو چیزوں سے بچے، تو اس چیز کا نام روزہ ہے۔ یعنی اپنے اندر وہ متقیوں والی صفات پیدا کرے، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہم رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اس رمضان المبارک کا اس طرح سے استقبال کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے جہاں ہم رب کے حکم پر مخصوص وقت کے اندر کھانا پینا حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں چھوڑیں۔ ہم یہ عہد کریں کہ مالک تیرا حکم مان کر ہم نے ان کھانے پینے کی چیزوں جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں، ہم نے ان سے کنارہ اختیار کیا، مالک تیرا حکم مان کر ہم جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، گناہ سے، بیکار اور بے حیائی والی چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مقصد روزہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ پھر لعلکم تتقون، شعب الایمان کے اندر حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، فرمایا جب تم روزہ رکھو، ہم میں سے اکثر جو ہے وہ ہم روزہ رکھ کر بھی سارا دن جو ہے وہ لغو کاموں کے اندر اپنی جو ہے وہ دن کو گزارتے ہیں، فضول کاموں کے اندر، کوئی لوڈو کھیلنے بیٹھ جائے گا، کوئی تاش کھیلنے بیٹھ جائے گا، کوئی جو ہے وہ موبائل پر، سوشل میڈیا پر یا فلمیں وغیرہ دیکھنا شروع کر دے گا، جی ٹائم پاس کر رہے ہیں روزے دا۔ بھائی ٹائم پاس کرنا ہے تو رمضان المبارک کے اندر
اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، نوافل ادا کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تاکہ وہ وقت جو ہے وہ صرف پاس نہ ہو بلکہ وہ وقت کا گزرا ہوا ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی بنتا جائے، ہمارے لیے قیمتی بنتا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جب تم روزہ رکھو، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، فرمایا جب روزہ رکھو تو صرف زبان، یہ منہ کا روزہ نہیں کہ صرف خالی منہ بند کر لیا، نہیں، پھر روزہ رکھو تو فلیصم سمعک، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، وبصرک، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھو، ولسانک، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، عن الکذب والمحارم، جھوٹ اور دیگر وہ گناہوں والے کاموں سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی بچاؤ۔ یعنی روزہ رکھ کر صرف منہ جو ہے وہ بند نہ ہو بلکہ کان بھی اللہ کی نافرمانی سے رکے، زبان بھی اللہ کی نافرمانی سے رکے، اور آنکھ بھی اللہ کی نافرمانی سے رکے۔ یعنی ہم روزے کے اندر نہ کانوں سے ایسا کچھ سنیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، غیبت، چغلی، اور نہ آنکھوں سے کہ آنکھوں کے ساتھ بد نظری، بد نگاہی، بے حیائی والے کام نہ دیکھیں، اور اس طرح زبان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو زبان کا روزہ رکھے، اس طرح کہ زبان سے ہم جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ پھر ہمارے لیے وہ لعلکم تتقون والا مقصد جو ہے پھر پورا کرے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ روزہ رکھو تو زبان کا روزہ رکھو، کان کا روزہ رکھو، آنکھ کا روزہ، یعنی اپنے اعضاء، پورے جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اور پھر فرمایا آگے ودا ازل خادمی، اور رمضان مبارک کے اندر اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو، جو تمہارے نیچے کام کرنے والا ہے، تمہارے گھر کام کرنے والا، تمہارے دکان پر کام کرنے والا، تمہارا ملازم ہے، فرمایا ودا ازل خادمی، فرمایا اس کو ایذا دینے سے بھی بچو، اس کو بھی ایذا دینے سے بچو۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، اور فرمایا روزے کے اندر اطمینان اور سکون جو ہے وہ اختیار کرو۔ یعنی رمضان مبارک کے اندر اگر روزے سے ہم نے حقیقی فائدہ حاصل کرنا ہے، روزے سے حقیقی جو ہے وہ مقصد اس کا حاصل کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری والا، تو پھر ان چیزوں پر، ان باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ برکتوں والا مہینہ پھر ہمارے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے، اور ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں، تو ہم اس رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ حاصل کریں، اس طرح حاصل کریں کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب روزے کی حالت میں ہوں، تو روزے کی حالت میں جو ہمیں پریکٹس ہو، روزے کی حالت میں جو ہم سیکھے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہم اس سے منع ہو گئے، اللہ نے پینے سے منع کیا ہم پینے سے منع ہو گئے، اللہ نے کھانے سے منع کیا ہم کھانے سے منع ہو گئے۔ جب ہم حلال، پاکیزہ اور طیب چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی اپنی زندگی کے اندر چیز لانے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے ہم ان چیزوں سے بھی بچ جائیں۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین میں وَغُلَّقْتُ أَبْوَابَ جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جو شیطان ہمیں دھوکہ دے کر گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جب اللہ اس کو قید کر دیتا ہے
تو پھر ہمیں نیکی کا جذبہ ملتا ہے، ہم نیکی کی طرف آئیں، روزہ رکھیں تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ سپیشل اللہ نے رکھا ہوا۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی فنکشن ہو، کوئی جہاں پر لوگ آنے ہوں تو کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک خاص جگہ مختص کی جاتی ہے۔ شادی حال میں شادی ہو تو ٹیبل مختص کیے، یہاں پر وی آئی پی لوگ بیٹھیں گے۔ کسی جگہ پر انٹری ہو تو وہاں پر دروازہ جگہ خاص ہوتی ہے، بھئی یہاں سے عام لوگ داخل ہوں گے، یہاں سے جو وی آئی پی لوگ ہوں گے نا، جو ہمارے خاص مہمان ہیں وہ یہاں سے داخل ہوں گے۔ ہم لوگوں کو جو وی آئی پی ہم جن کو سمجھتے ہیں، ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، دنیا کے اندر پروٹوکول دیتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے اعلیٰ، عام لوگوں سے ہٹ کر، گزرنے کی جگہ ان کے لیے الگ اعلیٰ، عام لوگوں سے ہٹ کر۔ تو جو روزے دار ہوتا ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کا کتنا پروٹوکول اللہ قیامت والے دن رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے، باب الریان۔ فرمایا اس میں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، ہاں بھئی جو دنیا کے اندر روزے دار تھے، دنیا کے اندر میری رضا کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ اس دروازے سے جنت کے اندر چلے آئیں۔ تو یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ آخری کرتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، روزے ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہمارے بازاروں کے اندر رمضان المبارک کے اندر بھی رمضان المبارک کی بے حرمتی اس انداز کے ساتھ ہوتی ہے کہ سارا دن وہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ بندہ بیمار ہے، معذور ہے، یعنی شرعی عذر ہے اس کو، اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے کھانا پینا بھائی گھر کے اندر بیٹھ کے کھا۔ روزے کی بے حرمتی تو نہ کرنا، رمضان مبارک کی بے حرمتی تو نہ ہو، کہ یہ تو نہ ہو کہ بندہ رمضان مبارک کے اندر دیکھ کر کسی کو کھاتا پیتا یہ سوچے پتہ نہیں بندہ مسلمان ہے کہ یا کوئی غیر مسلم ہے۔ کیونکہ مسلمان تو اگر روزہ اس پر فرض ہے وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر اس کو بیماری کا عالم ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر کم از کم وہ رمضان مبارک کی بے حرمتی تو نہ کرے۔ تو اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں، اپنے اس بازار کے اندر، دکانوں کے اندر جو کھانے پینے والے لوگ مطلب کام کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کی طرف دھیان کریں کہ رمضان مبارک کی بے حرمتی نہ کریں۔ بھئی ایک مہینہ اگر رمضان مبارک کی آپ ادب کر لیں گے، احترام کر لیں گے تو اللہ رزق کے اندر بھی برکتیں ڈال دے گا، لیکن اگر بے حرمتی کر کے آپ دن کے اندر لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کریں گے، جو روزہ نہیں جنہوں نے رکھا ہوا بے حرمتی کر رہے ہیں، اور آپ اس کا سبب ساتھ بنیں گے، تو پھر وہ اللہ اس کے اندر برکت نہیں ڈالے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ رمضان کی بے حرمتی کے اندر لگا لیں گے تو ہم بھائی سارا سال تو کھا لیں گے، رزق دینے والی وہ ذات اللہ کی۔ تو جس رب نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ طریقے سے کماؤ گے تو وہ رب پھر بھی تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ لہذا اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان مبارک کی بے حرمتی بھی نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین حق الحاکمین مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدسہ جو تشریف لانے والا ہے اس کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین و آمین۔